نشوا اور برہان فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ بسمہ اور عاصم کی شادی تو کروا کے ہی رہیں گے، چاہے اس کے لیے جتنے بھی ہرڈلز آئیں۔ وہ دونوں ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنے کو تیار ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمار اور بنش بھی اس سلسلے میں نشوا کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ تو اس بسمہ کو کنونس کرنے کا ہے، جسے یوں لگ رہا ہے جیسے دوسری شادی کرنا کوئی بہت بڑا جرم ہے۔ اب جب قدسیہ اور بی جان بسمہ کے لیے عاصم کا رشتہ لے کے نشوا کی دادی کے پاس آتی ہیں تو دادی تو پہلے ان کی اچھی خاصی انسلٹ کرتی ہیں اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ یہ سب بسمہ کی قسمت ہے، اگر اس کی قسمت میں شوہر کی محبت، شوہر کا ساتھ لکھا ہوتا تو اس کا پہلا شوہر ہی اتنی جلدی انتقال نہ کرتا۔ یہ سب تو اللہ کے کام ہیں اور اللہ کی رضا میں راضی ہونا بندے کا کام ہے۔ اس پہ تو قدسیہ پھٹ پڑتی ہے، اسے نشوا کی دادی پہ شدید غصہ آتا ہے، اس لیے سنا ہی دیتی ہے کہ خالہ جی، آپ کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ آپ کا بہزاد بیمار ہے اور ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس کے پاس زندگی کے چند ہی دن باقی بچے ہیں۔ آپ نے اپنے مرتے ہوئے بیٹے کے ساتھ جان بوجھ کے بسمہ کی شادی کی، صرف اس لیے کہ مرنے سے پہلے بہزاد کی کوئی نشانی اس دنیا میں رہ جائے۔ یہ تو خود غرضی کی انتہا ہوئی نا کہ آپ نے اپنے دل کی خوشی کے لیے بسمہ جیسی لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ اور ویسے دین آپ ہم سے زیادہ جانتی ہیں، ہر آئے دن تو آپ دینی محفل کرتی ہیں گھر میں، تو کیا آپ کو نہیں پتا کہ دین ہی ہمیں بیوہ کی شادی جلد سے جلد کرنے کا حکم دیتا ہے؟ لیکن نشوا کی دادی جو ہاتھ میں تو ہر وقت تسبیح پکڑے رکھتی ہیں اور صوم و صلات کی بھی پابند ہیں، لیکن قدسیہ کی اس بات پہ اس کی انسلٹ کر دیتی ہیں کہ یہ میرے گھر کا، میری بہو کا ذاتی مسئلہ ہے، تمہیں اس میں ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور بی جان کو بھی سنا دیتی ہیں کہ تم تو جب بھی آتی ہو نا ہمارے گھر میں فساد ہی ڈالتی ہو، اسی لیے تو جب تم اتنے سالوں بعد پاکستان واپس آئی تھی تو میں تم سے خوش اخلاقی سے نہیں ملی تھی، مجھے تبھی شک ہو گیا تھا کہ ہمارے گھر میں اب کوئی نیا فتنہ فساد کھڑا ہونے والا ہے۔ بہرحال قدسیہ ابھی بھی چپ نہیں ہوتی اور نشوا کی دادی سے کہتی ہے کہ آپ اس بات کو کیوں نہیں مانتی کہ بسمہ اب آپ کی بہو نہیں بلکہ صرف ایک بیوہ ہے۔ اور بی جان کہتی ہیں کہ کل کو جب تمہارا انتقال ہو جائے گا اس کے بعد بسمہ اس گھر میں کس حیثیت سے رہے گی؟ ظاہر ہے کہ بختیار اس کا محرم تو نہیں ہے۔ اتنے میں نشوا بھی آفس سے گھر آتی ہے اور جب اسے آوازیں آتی ہیں تو شک پڑتا ہے کہ بات کچھ میری ماں کے متعلق ہی ہو رہی ہے۔ اندر جاتی ہے اور جب اسے ساری بات کا پتہ چلتا ہے تو اپنی دادوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میری شادی سے پہلے میری ماں کی شادی ہونی چاہیے۔ اب جب بسمہ سنتی ہے کہ نشوا اپنی دادوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے تو فوراً کچن سے آتی ہے، آؤ دیکھتی ہے نہ تاؤ نشوا کے منہ پہ ایک زوردار جھانپڑ رسید کر دیتی ہے، کیونکہ بسمہ کو یہی خوف ہے کہ کہیں اس کی ساس یہ نہ سمجھے کہ یہ سب کچھ بسمہ کی خواہش ہے، جبکہ بسمہ نے تو کئی سال پہلے اپنی تمام خواہشات کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ بی جان اور قدسیہ تو ناکام واپس چلی جاتی ہیں، لیکن نشوا فیصلہ کر چکی ہے کہ چاہے مجھے سب گھر والوں کے ساتھ جنگ کرنی پڑے لیکن میں اس دفعہ اپنی ماں کی زندگی میں خوشیاں لا کے ہی رہوں گی۔ اور پھر جب سے نشوا کو یہ پتہ چلا ہے کہ عاصم انکل نے صرف میری ماں کی محبت میں کبھی شادی کی ہی نہیں، تو نشوا سوچتی ہے کہ جس انسان نے میری ماں کے لیے ساری زندگی اکیلے گزار دی، اس کا ازالہ تو ناممکن ہے، لیکن کم سے کم اگر اب میری ماں اس کی زندگی میں چلی جاتی ہے تو عاصم انکل کی باقی کی زندگی خوشیوں بھری گزر سکتی ہے۔ دوسری طرف چونکہ قدسیہ نے فریال کے بارے میں عاصم سے بات کی ہے کہ فریال برہان میں انٹرسٹڈ ہے، تو عاصم برہان سے بات کرتا ہے کہ مجھے خود بھی فریال بہت اچھی بچی لگی ہے اور پھر تمہارے قابل بھی ہے، تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سوٹ کرتے ہو۔ برہان کے دل میں تو نشوا ہے لیکن فی الحال وہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں چاہتا، اس لیے اپنے فادر سے کہتا ہے کہ کیا مجھے ابھی فیصلہ لینا ہوگا یا کچھ دن بعد آپ کو اپنا فیصلہ سنا دوں؟ عاصم کہتا ہے کہ تمہارے پاس 2-3 دن ہیں، تم اچھے سے سوچ لو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کے لیے پازیٹیو رسپانس کرو۔ اب برہان چونکہ نشوا کو چاہتا ہے لیکن وہ پہلے نشوا کا فیصلہ سننا چاہتا ہے کہ آیا اسے برہان کا پرپوزل منظور ہے، اس کے بعد ہی وہ باقی گھر والوں سے نشوا کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ نشوا کو بھی برہان پسند ہے لیکن نشوا کے دل میں یہی بات اٹکی ہوئی ہے کہ برہان اور فریال جو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، باہر کھانا کھاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں، اور نشوا کو یہ بھی لگتا ہے کہ برہان اور فریال ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں۔
نشوہ کو بھی برہان سے محبت تو ہو چکی ہے، خاص طور پہ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس طرح سے برہان نے اس کا خیال رکھا تھا، لیکن نشوہ اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی پالنا نہیں چاہتی۔ دوسری طرف بسمہ نشوہ سے کہتی ہے کہ مجھے صرف تمہاری فکر ہے، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری شادی عمار سے ہو اور تمہاری زندگی بھی ویسے ہی برباد ہو جیسا کہ میری ہوئی ہے۔ تم بس اس گھر سے کہیں چلی جاؤ اور کسی سے بھی شادی کر لو، چاہے وہ تمہیں 2 کمروں کے فلیٹ میں رکھے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اگر تم بہت خوش نہیں بھی رہو گی، لیکن تم اتنی تکلیف میں نہیں رہو گی جو تکلیفیں مجھے اس بڑے گھر میں ملی ہیں۔ تو نشوہ اپنی ماں کے سامنے شرط رکھتی ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میری عمار سے شادی نہ ہو تو آپ کو میری بات ماننی ہوگی، آپ کو عاصم انکل سے نکاح کرنا ہوگا، اور پھر ذرا سوچیں کہ جب آپ عاصم انکل سے نکاح کریں گی تو وہ میرے گارڈین بن جائیں گے، اس طرح میری پوزیشن زیادہ سٹرونگ ہو جائے گی، اور امی میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی کسی کو بابا کہہ کے پکاروں۔ بسمہ جب نشوہ کی یہ سب باتیں سنتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، چاہتی تو وہ بھی عاصم کو بے تحاشا ہے، لیکن صرف اس بات سے ڈرتی ہے کہ پتہ نہیں دنیا والے کیا کہیں گے۔ لیکن نشوہ بسمہ کو سمجھاتی ہے کہ دنیا والوں نے تو تب بھی کچھ نہیں کہا جب آپ کی زندگی برباد ہوتے دیکھی، اب اگر آپ خوش ہو رہی ہیں تو آپ کو فکر ہے کہ دنیا والے کیا کہیں گے۔ تو ناظرین، فائنلی نشوہ بسمہ کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو ہی جاتی ہے، اور بسمہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں یہ شادی کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ کسی قسم کی کوئی ہنگامہ آرائی ہو۔ نشوہ کہتی ہے اس کی آپ فکر ہی نہ کریں، کیونکہ یہ شادی اتنی خاموشی سے ہوگی کہ بی جان اور تایا ابا کو بھی تب پتہ چلے گا جب آپ رخصت ہو کے عاصم انکل کے گھر چلی جائیں گی، اس کے بعد یہ لوگ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ویسے بھی ان لوگوں کا آپ کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ اب نشوہ یہ خوشخبری عاصم کو کال کر کے بتاتی ہے کہ فائنلی امی آپ سے شادی کے لیے راضی ہو گئی ہیں، اب آپ جلدی سے نکاح کی کوئی اچھی سی ڈیٹ فکس کریں۔ عاصم تو جب یہ سنتا ہے اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا، اور اس کے دل میں ملی جلی کیفیات ہوتی ہیں، خوشی بھی اور دکھ بھی۔ خوشی اس بات کی کہ فائنلی مجھے میری محبت ملنے والی ہے، اور دکھ اس بات کا کہ کاش بسمہ یہ فیصلہ کئی سال پہلے کر لیتی، میں بسمہ اور نشوہ کو اپنے ساتھ آؤٹ آف کنٹری لے کے چلا جاتا، ہماری زندگی کا ایک خوبصورت حصہ ایک دوسرے سے دور رہ کے یوں ضائع نہ ہوتا۔ دوسری طرف نشوہ کی دادی اپنے بیٹے بختیار سے فکر مندی کا اظہار کرتی ہے کہ اگر بسمہ اور عاصم نے چوری نکاح کر لیا تو ہم کہاں جائیں گے، جبکہ اس گھر کا آدھے سے زیادہ حصہ بسمہ کے نام ہے۔ بختیار کو تو دوہری ٹینشن ہو جاتی ہے، ایک طرف وہ بسمہ کے نام اس گھر میں جو حصہ ہے اس سے دستبردار ہونا نہیں چاہتا، اور دوسری طرف وہ بسمہ کو بھی عاصم کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ بختیار کی بسمہ پہ بہت عرصے سے گندی نظر ہے، لیکن اس بات کا بسمہ نے کبھی کسی سے اظہار نہیں کیا۔ اسے ہمیشہ سے یہی فکر تھی کہ اگر میں بختیار کی گندی نیت کا بتاؤں گی، اس گھر سے نکلوں گی تو اپنی جوان بیٹی کو لے کے کہاں جاؤں گی۔ بہرحال ایک دفعہ پھر بختیار بسمہ کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ میں جو ساری دنیا کو اپنی انگلیوں پہ نچاتا ہوں، تم میرے ساتھ ہی کھیل کھیل رہی ہو۔ بسمہ بڑی مشکل سے عاصم سے اپنا ہاتھ چھڑوا کے اپنے کمرے میں جاتی ہے، زاروں قطار رونا شروع کر دیتی ہے، جبکہ نشوہ جسے پتہ تھا کہ امی بختیار تایا کے کمرے سے آئی ہیں، فوراً اس کے کمرے میں پہنچ جاتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ میری ماں یہاں سے گئی ہے اور وہ رو رہی ہے۔ ایک بات کان کھول کے سن لیں کہ اگر میری ماں کے ساتھ اس گھر میں کوئی زیادتی ہوئی تو پھر سارے پرانے کھاتے بھی کھلیں گے۔ اب بختیار جب نشوہ کی چلتی ہوئی زبان دیکھتا ہے تو غصے سے بھڑک اٹھتا ہے اور نشوہ سے کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح سے بات کرنے کی۔ لیکن اس سے پہلے کہ بختیار آگے بڑھ کے نشوہ کے کوئی تھپڑ شپڑ مارے، عمار بیچ میں آ جاتا ہے اور اپنے باپ کو ہی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ناظرین، اب تو بختیار کو دوہری ٹینشن ہو جائے گی، وہ تو عمار کی شادی نشوہ کے ساتھ اس لیے کروانا چاہتا تھا کہ عمار تو آلریڈی میرے کنٹرول میں ہے، جبکہ نشوہ کو بھی میں اپنے کنٹرول میں کر لوں گا تو یہ ساری پراپرٹی ہمیشہ میری ہی رہے گی۔ لیکن اب جب وہ دیکھے گا کہ میرا بیٹا تو شادی سے پہلے ہی نشوہ کے لیے میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے تو شادی کے بعد یہ کیا گل کھلائے گا۔ تو ناظرین، ڈرامے میں کیوریوسٹی بڑھتی جا رہی ہے اور کافی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ میں سے کس کس کو میری طرح سے انتظار ہے بسمہ اور عاصم کی شادی کا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔